ادھر 2 لاکھ 3 لاکھ یہ ایک میس ایکسیڈس ہو سکتا ہے لوگوں کو. And you can expect anything from Gaddafi. You can expect. تو یہ انٹروین کسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ معاملہ حل نہیں ہوا جلدی اور انڈیفینیٹلی آپ نو فلائی زون تو نہیں رکھ سکتے نا. سوچئے آپ انڈیفینیٹلی تو نہیں رکھ سکتے. there has to be a time limit. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آہستہ آہستہ آئی تھنک دا کانٹرڈکشنز یہ سب نکل آئیں گے. مگر ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ جو ریبلز ہیں وہ ریبلز لڑ نہیں سکتے. $7 بلین ورتھ آف گولڈ غدافی نے اپنے ہیڈ کوارٹرز میں رکھا ہوا ہے. اس کو آپ کیسے ہی ہیز آل دا ریسورسز ان دا ورلڈ. بالکل جنرل صاحب اس کو آگے بڑھاتے ہیں. غدافی کے محل پہ بھی یا صدارتی رہائش گاہ ہے وہاں پہ بھی بمباری کی گئی ہے، جبکہ مینڈیٹ جو ہے سیکورٹی کونسل کو یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ کسی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ کو ایلیمینیٹ کر دیں. مطلب ٹھیک ہے آپ کو انہوں نے کچھ مینڈیٹ دیا ہے تو ڈونٹ یو تھنک کہ اتحادی فوجیں اور امریکہ اپنے مینڈیٹس کو کراس کر رہے ہیں؟ جی دیکھیے جو ریزولوشن کے اندر ایک ابہام ہے وہ کلیئر نہیں ہے. اگر وہ کہتے ہیں نو فلائی زون اسٹیبلش کریں تاکہ یہ اپنی ایئر فورس یا ہیلی کاپٹرز استعمال کر کے گولیاں نہ برسائے اپنے لوگوں پر، تو وہ تو اگر ایک امبریلا شروع میں سے اوپر میں وداؤٹ یوزنگ ویپنز بھی چلا جاتا تو لیبینز پہ پلینز نہ اٹھتے اور ان لیبین پلینز کو بھی تباہ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، وہ گراؤنڈڈ ہو جاتے. یہ کام رک جاتا جو اگر ہو رہا تھا اپنے سٹیزنز کے خلاف. لیکن یہاں پر سمبولک جو ہوتا ہے ریاست کے سربراہ کی، انہوں نے سیز فائر اناؤنس نہیں کر دیا تھا جیسے ریزولوشن آیا تھا. غدافی نے کہا تھا کہ جی میں سیز فائر کر رہا ہوں. وہ تو آواز دب گئی اس کی. اچھا وہ تو آواز اس کی دب گئی. اور یہ لفظ کے ادر میجرز یا آپ کہیں کہ جی اسٹیبلش اے نو فلائی زون ٹو پریونٹ ہم فرام ٹیکنگ ایکشن اگینسٹ ہز سٹیزنز، تو اس کے آگے ایٹسٹرا ایٹسٹرا آپ لگا دیں. بولے ایٹسٹرا کے تحت ہم سب کام کر سکتے ہیں. سیکورٹی کونسل کی قرارداد کے تحت آپ ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں کسی ملک کے ہیڈ آف اسٹیٹ کو؟ نہیں کر سکتے صاحب. یہ دیکھیے ہر ایک آدمی کو پتا ہے کہ ایک مورل اسپیکٹ بہت سی چیزوں کی ہوتی ہیں. ایوری باڈی نوز وہ لائن کہاں سے رن کرتی ہے. بٹ حملے ہوا ہے اس کے محل کے اوپر انہوں نے کیا. محل پر کیا ہے، اس کی ایئر فورس پہ کر رہے ہیں، ہیلی کاپٹرز کو تمام زمین پہ جو جہاز کھڑے ہیں ان کو تباہ کر رہے ہیں. کتنا کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. ان کی نیول انسٹالیشنز پہ حملے کر رہے ہیں. وہ تو پورے انفراسٹرکچر تباہ ہو جائے گا. تہس نہس کر رہے ہیں. ظفر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. نیٹو جو ہے اب کہہ یہ رہے ہیں کہ اس کو آگے لایا جا رہا ہے، جس طرح افغانستان کے اندر نیٹو کو آگے رکھا گیا تھا فرنٹ کے اندر اور اس کو لیڈ دیا جا رہا ہے یہاں پہ. اچھا مگر یہ ہے نیٹو کا جو چارٹر ہے اس میں یہ ہے کہ اگر ان کا کوئی ملک بھی ایک ملک بھی اگر نیٹو کا جو ممبر ہے وہ خلاف ہے اس چیز کے کہ نہیں جی، تو ٹرکی جو ہے نیٹو کا ممبر ہے اور انہوں نے کنڈیم بھی کیا ہے کہ جو لیبیا کے اندر ہو رہا ہے. اس کے باوجود اب یہ ہو رہا ہے کہ نیٹو والے جو ہیں لیڈ لے رہے ہیں اس کے اندر اور امریکنس ان کو سامنے رکھ کے، جس طرح افغانستان میں نیٹو کا نام یوز کیا گیا ہے وہاں پہ بھی اس طرح کی کچھ جو ہے. دیکھیے امریکہ جو ہے یہ کہہ رہا ہے اوباما کہ ہمارے کافی جنگ چل رہے ہیں. اب یہ جو جنگ ہے یہ زیادہ تر آپ کے لیے فائدہ مند میں ہے. لیبیا کا آئل جو ہے 30% اٹلی کا پورا آئل لیبیا سے آتا ہے. لیبیا آئل از لائٹ سویٹ کروڈ اور وہ بڑا مہنگا آئل ہے، نزدیک ہے، پراکسیمٹی بہت ہے. تو آل دیز تھنگز ٹیکن انٹو اکاؤنٹ. امریکہ نے یورپینز کو کہا ہے بھائی جائیے تو تمہارا زیادہ فائدہ ہو رہا ہے تو یو کائنڈلی ٹیک دا لیڈ. ہم نہیں اس میں دخل دینا چاہتے ہیں. ہم کافی وارز میں اس وقت ابزالو ہیں. مگر سر ٹرکی نے تو کنڈیم کیا ہے نا اس کو حملے کو. دیکھیے وہ یو این ٹرکی از دا پارٹ آف دا نیٹو. مگر یہ امبریلا ان کو مل گیا یو این سیکورٹی کاؤنسل کا. اب نیٹو جو فیصلہ کرے اٹ از اونلی سیکنڈری. ایکٹیو تو ہو گئے ہیں میرے خیال سے اب وہ نیٹو ایکٹیو تو ہو رہے ہیں وہاں پہ. بہت ایکٹیو ہو گئے ہیں اور زیادہ تر وہ لیڈ لے جائیں گے. حالانکہ لیڈ پراپرلی کبھی نہیں لے سکتے. مگر مزے کی بات یہ ہوگی کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ایسٹ میں ہے تیل کدھر بنغازی اینڈ ایسٹ. اب آپ دیکھیں وہ ان لوگ کو اگر وہ تیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یورپینز جو ہیں وہ ریبلز کو کبھی they will not never let them be defeated. تو یہ کنٹری کا ڈویژن کا بھی امکان ہے بائی دا وے. کافی ہو سکتا ہے کہ لیبیا جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو جائے. بالکل. ویسے وہاں پہ ٹرائبس جو ہیں وہ کافی ٹرائبس جو ہیں کنٹرول ہے ان کا اپنے اپنے علاقوں کنٹرول ہے. اور اس کے پاس اگر ٹینکس وینکس سب نکال دیں اسے تو ہاؤ از ہی گوئنگ ٹو. اتنا واسٹ ڈسٹینسز ہیں یہ کیسے جا کے لڑے گا ادھر. تو میرا خیال میں ایک شاید سٹیل میٹ ہو جائے. اگر سٹیل میٹ ہو جائے پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے سٹیل میٹ میں. بہت سارے پاسبلٹیز. لیبیا میں جو حملے ہوئے ہیں اس میں بعض عرب ممالک جس میں قطر اور UAE متحدہ عرب امارات بھی شامل ہیں اتحادی فوج کی حمایت
کی ہے اس چیز کے لیے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اتحادی افواج میں شمولیت کا اندیا بھی انہوں نے دیا ہے۔ اور عرب لیگ کا بھی کردار جو ہے وہ کچھ واضح نہیں ہے اس کے اندر، وہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک عرب کنٹری پہ، ایک مسلم کنٹری پہ اس طرح کی جاریت ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے، جس میں سویلین دونوں طرف سے مارے جا رہے ہیں، قذافی بھی مار رہے ہیں اور اوپر سے بھی جناب یہ مارے جا رہے ہیں۔ تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ عرب ورلڈ، مسلم ورلڈ ڈیوائیڈ ہے مطلب، اور ان کے ایک عرب برادر کے ساتھ یا مسلم برادر کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیے صاحب، بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے OIC بنایا، وہ آج تک کبھی ایک افیکٹو ادارہ نہ بن سکا۔ عرب لیگ موجود ہے لیکن اس میں اتنے ڈفرنسز آپس میں ہیں اور ڈائسنشنز ہیں کہ وہ ایک مضبوط سٹینڈ نہ مڈل ایسٹ پر لے سکے نہ کسی اور ایشو پہ لے سکے۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ سنس وی ہیو اے ڈیوائیڈڈ ہاؤس، اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور اگر قطر اور یہ UAE یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ حصہ لینے کے لیے، تو یہ اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے دے آر اپیزنگ دیم، اور یہ صرف اٹ از میٹر آف ٹائم کہ ان کو استعمال کیا جائے گا اور پھر ان کو ڈسکارڈ کر دیا جائے گا۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس میں ان کی بھلائی نہیں ہے۔ عرب لیگ کا رول بھی جو اس نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا، اٹ واز اے کوائٹ اے ڈوبیس اسٹیٹمنٹ جو شروع میں دے دیا، اور بس بمباری شروع ہوئی تو کہا ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ بھئی آپ یہ اس پر یہ ایکشن شروع کریں۔ نو فلائی زون کا مطلب تو شوٹنگ وار نہیں تھی۔ باقی چائنا نے کیوں ابسٹین کیا، ویٹو نہیں کیا، USA صاحب نے بعد میں ریزنمنٹ شو کی؟ یہ جو نیٹو اور امریکہ ہے، کوئی ایکچولی ان کے خلاف مضبوط یونیپولر ورلڈ میں سٹینڈ اٹھ کے لے نہیں رہا، اور وہ ناراض نہیں کرنا چاہتے امریکہ کو۔ تو اب ٹرکی بھی جو ہے وہ کچھ حد تک ہی جا سکتا ہے، وہ کہے گا، لیکن ہر ایک کے اپنے قومی مفادات ہیں، وہ اس سلسلے میں اپنے they don't want to stretch out their neck۔ ظفر صاحب، پاکستان کیا کر رہا ہے؟ چپ بیٹھا ہوا ہے۔ جو بھی ہے چائنا نے کنڈیم کیا ہے اس کو اور کہا ہے کہ جی یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ ٹرکی نے تو بہت کھل کے، واحد کنٹری ہے جس نے کہا ہے کہ ایگریگیشن جو ہے جو کی جا رہی ہے اور جس طرح سے ایک ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے دیٹ از رانگ۔ پاکستان کا کیا اسٹانس ہے؟ وی آر جسٹ سٹنگ کوائٹ اور وی آر واچنگ، اور کیا ہم مطلب کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں ہم نے ہم نے کوئی اسٹانس لیا ہے، وہ لیوک وارم اسٹانس لیا ہے کہ کسی کے انٹرنل ریلیشن افیئرز میں انٹرفیئر کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ غذافی صاحب نے جو جس قسم کی حرکتیں وہ کر رہے تھے۔ دیکھیے افسوس کی بات یہ ہے، آپ مسلمان تو کہتے رہتے ہیں، OIC جو ہوتا ہے فرینکلی I don't see، وہ ہے ہی نہیں کچھ، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ دس از نتھنگ ٹو ڈو ود مسلمان۔ یہ مسلمان ایک کو سب سے زیادہ مارتے ہیں جی، وہ کافر کو کم مارتے ہیں، اپنے آپ کو زیادہ مارتے ہیں۔ تو یہ سب یہ جو وما کا کانسیپٹ ہے، یہ سب ایبسولوٹ نانسنس۔ تو آپ سوچتے ہیں اٹس آلریڈی ڈیسائیڈڈ کہ جناب قذافی کو ریموو کیا جائے گا؟ وہ ہے بھی تو پاگل نا جی، معاف کریے، وہ ہے بھی تو پاگل، وہ ہے پاگل۔ وہ اس کے حرکتیں آپ دیکھیں، تمبو لیتا ہے، اونٹوں لے جاتا ہے، UN میں تمبوؤں میں رہتا ہے۔ واٹ از اس کے ساتھ کیا سمپتھی ہو سکتی ہے؟ اس دنیا میں کوئی ایک وہی تو پاگل نہیں ہے ڈکٹیٹر، دیر آر سو مینی ادر۔ واٹ اباؤٹ دا نارتھ کورین ون، مطلب جو ہے بھائی نارتھ کورین ون، اس کے پاس اگر ایٹم بام ہوتے تو یہ نہیں کرتا، یہ نہیں جاتے اس کے پیچھے۔ اب نارتھ کوریا کے پاس ایٹم بام ہے، نارتھ کوریا لاس اینجلس کو بام کر سکتا ہے۔ کے لیے کہا جا رہا ہے، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا ایک چھوٹے سے بریک کی طرف۔ ناظرین ڈسکس کر رہے ہیں ہم سچویشن لیبیا کی، جو کہ روز بروز بڑی گمگیر ہوتی جا رہی ہے، اور میرے ساتھ جو ایکسپرٹس ہیں وہ بتلا رہے ہیں کہ سچویشن جو ہے، امریکہ نے شاید یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ کسی طریقے سے قذافی کو وہاں سے ہٹائیں گے اور وہاں پہ جو آئل کے بہت ذخائر ہیں اس کے اوپر کسی طرح ان کا قبضہ ہو سکے۔ جنرل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، قذافی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کہ ان کی حکومت کو غیر مستحکم کرنے میں القاعدہ کا ہاتھ ہے، پھر بعد میں یمن کے بھی جو کہہ رہے ہیں، انہوں نے بھی کچھ اس طرح کی، صالح جو ہیں عبداللہ صالح کا کہنا ہے کہ اگر انہیں اقتدار سے ہٹایا گیا تو ملک پہ القاعدہ کا قبضہ ہو جائے گا۔ تو یہ القاعدہ کو دکھا کے ویسٹ کو کہ جناب ہمیں رکھیں، اگر ہم گئے تو پھر القاعدہ آ جائے گی، آپ سوچتے ہیں کہ اس میں کچھ حقیقت آپ کو نظر آ رہی ہے کیا؟ نہیں، لیکن دیکھیے نا، لیبیا کے اندر تو اس سے پہلے کبھی اس قسم کے نہ وہاں کوئی سبوٹاج کے ایکٹس ہوئے، نہ کوئی ٹیررزم کا واقعہ پچھلے سالوں میں چند میں پیش آیا، اور قذافی صاحب نے تو یوروپین سے سب سے صلح کر لی تھی، نیوکلیئر کے جو تھے اپنا کوئی پروگرام تو وہ سارے کریٹوں میں بند کے امریکہ کو بھجوا دیا تھا، بلیر صاحب کے ساتھ جپھی مار لی تھی، تو وہ تو بالکل اپنے آپ کو انہوں نے اس طرح سے انسولیٹ کر لیا تھا لوگوں سے کر کے۔ اب یہ آئل کی بات جو بار بار آ جاتی ہے، عراق کے کانٹیکسٹ میں بھی آتی ہے، افغانستان کے کانٹیکسٹ میں سینٹرل ایشین ریزرو آ جاتے ہیں،
اور ابھی لیبیا کے بارے میں آئل، ایکسپٹ ایک دفعہ ان دی ہسٹری کہ وہ 1973 میں آئل واز یوز ایز اے ویپن، انہوں نے کہا ہم نہیں دیں گے، ادروائز تو کبھی بھی نہیں ہوا۔ یہ لوگ تو اپنا تیل بیچنے پر مجبور ہیں، اس سے ان کی اکانومیز چلتی ہیں۔ تو اگر اٹلی کو تیل چاہیے، یورپ کو تیل چاہیے، ان کے لیے بڑا اہم ہے، تو کبھی اس نے کہا میں تیل نہیں دوں گا۔ لڑائی شروع ہے لیکن پائپ لائن جو ان کی ہے وہ جاری ہے، اس کو بھی ٹیپ آف نہیں کیا قذافی نے کہ میں پریشر لانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو میں ہم تو دیکھیے بات یہ جب آپ اٹلی بہت زیادہ اگینسٹ نہیں جا رہا، وہ بھی اتحادیوں کے ساتھ ملا، بلکہ اس نے اپنے اڈے جو تھے وہ تو اس نے پہلے دن سے دیے ہوئے ہیں۔ وہ تو اٹلی کے بارڈر نزدیک ان کے ساتھ ملتا ہے نا، اور ان کا تو آپ کو پتا ہے کہ یہ دیکھ رہے ہوں گے اپنا، کیونکہ دے آر گوئنگ الانگ نیٹو۔ آئی تھنک اونلی جرمنی نے تھوڑا اپنا ہاتھ کھینچ رکھا ہے اس معاملے سے، باقی تو سب لوگ کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تیل جو ہے جو اویلیبل ہے، اگر 66% آئل مسلمان ملکوں کے پاس ہے، کس نے انکار کیا؟ وہ تیل لے لو جو مارکیٹ پرائس پہ لے لو ہم سے، تو اس کو جا کر ضرورت تو نہیں ہے کہ آپ اس پہ قبضہ جائے کریں اور پھر آپ کہیں گے یہ کون استعمال کرے گا کون نہیں کرے گا۔ یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ لوگوں کی جو ویلتھ ہے لوگوں کی، اس کو آپ جا کر اس پہ قبضہ کر کے ڈکٹیٹ کریں ٹرمز کو۔ تو آئل آئی ڈونٹ تھنک از اے پرابلم، یہ تو سارے لوگوں کو کمزور کرنے والی بات ہے، سب لوگوں کو ٹکڑوں میں بانٹنے والی بات ہے۔ ابھی سیریا میں بھی ہنگامے شروع ہیں، یمن میں بھی ہنگامے شروع ہیں، کچھ اور ملکوں کا نام بھی گھوم رہا ہے کہ جہاں پر شروع ہوں گے یہ۔ بحرین میں تھوڑا شروع ہیں، اس کے اوپر تھوڑا توجہ وہ نہیں چاہتے کہ وہاں کوئی تبدیلی آئے وہاں کے عوام کے لیے، بیکاز دے تھنک اٹ سوٹس ایران مور، تو وہ نہیں چاہتے کہ وہاں پر کوئی تبدیلی ہو۔ تو یہ تو ایک ماسٹر پلان کے تحت سب کام لگتا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جو آپ کہتے ہیں یہ تو آسان بات ہے کہہ دینا، جس طرح انہوں نے کہا کہ عراق کے اوپر اللیگل اٹیک تھا، یونائٹڈ نیشنز کا سیکورٹی کونسل کا ریزولوشن نہیں تھا، انہوں نے کہا ویپن آف میس ڈسٹرکشن ہے۔ یو کے انٹیلیجنس نے بھی بہت اس سے کہا، اب بلیئر صاحب معافیا مانگ رہے ہیں، اور بش صاحب نے بھی ہم سے غلطی ہو گئی، بھئی آپ نے لاکھوں لوگ مار دیے، اس کے بعد ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر دی۔ سب سے آگے ہیں، مطلب وہ تو دیکھیے وہ تو جو نام دیا تھا لوگوں نے، جو امریکہ کی پالیسی ہوتی ہے یو کے اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، آج تک اس نے جرمنی فرانس کبھی کبھی کہتے ہیں یہ مناسب نہیں، جرمنی نے اس بار جرمنی اور فرانس کریں، لیکن یہ تو ان کے ساتھ ساتھ ہے، پکے ان کے ساتھ بنا کے پلان لگتا ہے یہی دیتے ہیں۔ بالکل ظفر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، جیسے جنرل صاحب نے یہ کہا سپوز ان کیس ہمارا مصر میں، یمن میں، تیونس میں، شام میں، یہاں پہ اگر یہ ان ملک کے جو ڈکٹیٹرز ہیں وہ کئی اشروں سے اقتدار پہ قابض ہیں اور سچویشن اب یہ آئے گی، دیکھ لیں آپ شام میں بھی پرابلم شروع ہو گئی ہے، یمن کے اندر تو بہت زیادہ مطلب یہ چیز بڑھ گئی ہے، بحرین میں بھی ہو رہی ہے۔ اگر اچانک ان کو ہٹایا جاتا ہے تو آپ نہیں سوچتے کہ ایک ویکیوم وہاں پہ کریٹ ہو رہا ہے، اور کون ہوں گے جو ویکیوم کو یہ فل کریں گے؟ یہ تو مطلب نہیں ہے کہ آپ ایسے دہشت ڈکٹیٹرز کو آپ ٹالریٹ کرتے جائیں اس لیے کہ آپ کا خیال میں اور کوئی آ کے ان کی جگہ پہ رول نہیں کر سکتا اور ویکیوم ہو جاتا ہے۔ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ خود اپنے پیروں پہ کلاڑی مارے ہیں۔ غدافی کو آپ خود دیکھ لیں، وہ تو پاگل ہے، 40 سال اس نے رول کیا ہے اور اس کی جو لوگ ہیں وہ خود نہیں چاہتے تھے اس کو، اس لیے وہ اپرائزنگ ہوئی ہے، حالانکہ اتنا سیکیورٹی ہے۔ بن علی وہ تو کرپشن کا تو حد تھا، میں نے 1.5 ٹن سونا بھی لے کے بھاگ گیا، 30 سال۔ مبارک کو آپ دیکھیں، $7 بلین اس نے اپنے لوگوں سے کمایا، اور کس کے میں سمجھ نہیں سکتا ہوں کہ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں، کون سی فورسز ہیں جو ویکیوم کو فل کریں گی وہاں؟ نہیں تو فل کریں گی تو آپ دیکھیں مختلف ہے۔ علی عبداللہ صالح کی اگر آپ بات کر رہے ہیں یمن میں سمجھتا ہوں وہ ایک یمن کا ٹیٹو ہے، اگر اس کو آپ نکال دیں واقعی یمن ٹوٹ سکتا ہے، واقعی یمن میں ساؤتھ اور نارتھ میں لیبیا کے بارے میں بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ لیبیا بھی ٹوٹ سکتا ہے، بنغازی وغیرہ کو بالکل ہی، ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ کس کا قصور ہے؟ آپ یہ تو نہ کہیں کہ یہ سب امریکنوں نے کہا ہے، مانے بن علی بھی ٹھیک تھا، مبارک بھی ٹھیک تھا، یہ بھی ٹھیک تھا، اور امریکنوں نے کسی طریقے سے انہوں نے صحیح تھا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کیونکہ ان ملکوں کے اندر کوئی دوسری پارٹیز بھی اتنے عرصے کے اندر